اچھا سر, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا, ہم یہ سارے موضوعات جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ یونیورسٹی میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. مطلب اگر سر ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوں تو 20-25 سال پہلے ہم تمنا کریں گے کہ یہ باتیں ہم سے کو کرتا, اور اگر یہ ضروری ہیں تو پھر آپ کے خیال میں پروفیسر آئیڈیل تو یہی ہے ویسے, یہ پروفیسر اس قابل ہو کہ وہ ان ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہوئے, اصل میں سر ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, پروفیسر یہ ٹاپک چھیڑ دینا تو وہ کھلارا نہیں سنبھال سکتا. ہاں, وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے لوگ, یا اس کو مینج نہیں کرنا آتا کویشچنز کو, آرگیو کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ سب باتیں کس شکل میں, کیا وہ جس طرح آج کل سر برطانیہ میں نا سر میری نئی اطلاع میں آیا کہ جی وہ پیس اینڈ مینٹل ہیلتھ کو ایز سبجیکٹ پڑھانے لگ پڑے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر جی سوشل ریلیشن, میرٹل ریلیشنز بڑے صاف ستھرے انداز میں ہمیں اس کا کوئی نصاب میں چیز نہیں شامل کرنی چاہیے, کیا ممکن ہے سر, یا کوئی سولوشن بتائیں. دیکھیں نصاب میں تو بہت ضروری ہے, اس لیے کہ مطلب آپ کو میں دلچسپ بات بتا کہ میں اپنے نصاب میں چلا جاؤں تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے ہیں, پرسنل ریلیشنز نہیں پڑھے. ہو یہ کوٹیشن ویسے بنتی ہے. ہاں صحیح. میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے نیگورنو کاراباغ کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے. میں نے شط العرب تک پڑھا ہوا ہے جو گلف میں ہے, ٹھیک, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ پرسنل ریلیشنز کو مینیج کیسے کرتے. تو یہ ایک بڑی ایک المیہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. صحیح. اچھا, اس چیلنج کے پیچھے بنیادی جو وجہ ہے نا وہ ہے انڈیویجول کا ڈسکس نہ ہونا. میں اس کو ایک لائن میں کہتا ہوں, ہمارے ہاں بطور فرد آپ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ ڈسکس ہوتے ہیں ایز اے رول. مثلا ہمارے ہاں آپ ڈسکس ہوتے ہیں ابا جی, اماں جی, بیٹا, بیٹی. ابا جی کا نام فرض کیجئے محمد اسلم ہے, تو کبھی یہ ڈسکس نہیں ہوگا کہ محمد اسلم صاحب کی کیا سوچ ہے, ٹھیک ہے, وہ ابا جی کے ایک رول میں چلے گئے. ٹھیک ہے سر. تو جب آپ یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسٹوڈنٹ میں آپ کہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے سر, لیکن جو پرسنل ریلیشنز کا بنیادی جو سینٹر ہے نا ہر بندے کا, وہ اس کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ کہیں ڈسکس تو ہو, اور ڈسکس جب ذات کو ڈسکس کرتے ہیں تو کیا ڈسکس کرتے ہیں, کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں, آپ کے جذبات کیا ہیں, آپ کے احساسات کیا ہیں. ٹھیک ہے. وہ گھر میں بھی ڈسکس نہیں ہوتے. کبھی آپ نے کسی گھر میں یہ سنا ہو کہ کسی نے کسی سے یہ سوال کیا ہو کہ واٹ آر یو فیلنگ, واٹ آر یو تھنکنگ, آپ محسوس کیا کر رہے ہیں اور آپ سوچ کیا رہے ہیں. بڑی گہری بات ہے. بالکل, کبھی یہ سوال نہیں ہوا, کبھی سوال نہیں ہوا. ٹھیک بات کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ کو یہ کیسا لگا بیٹا یا بیٹی, صحیح, کہ میں نے یہ آپ نے امتحان میں پوزیشن لی ہے, میں نے آپ کو انعام دیا, آپ کو کیسا لگا. وہ ایسے کہے کہ یہ مجھے اچھا لگا. آپ نے ایک دفعہ وہ بتایا تھا کہ اپنے والد صاحب سے جب آپ گلے لگے تو اب وہ کیا تھا, وہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا نا. آپ وہ جذبات کا اظہار آپ نے اس سے پہلے نہیں کبھی کیا تھا. بڑی گہری بات, بالکل ٹھیک بات. تو ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ جذبات کا اظہار اس طرح کیا کریں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا کریں, اپنے ٹیچر کا شکریہ. میں کہوں یہ بھی ایک فارمل سی بات ہے, رسمی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ والدین کو یہ بتائے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں. صحیح. اور والدین یہ بتائے کہ میں کیا سوچتا ہوں. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو اپنی سوچ نہیں بتائی. یہ بڑی گہری بات ہے, بالکل ٹھیک بات. ایسا ہے, ہم اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یار ہم سوچتے کیا ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہم نے بتایا تو اگلا بندہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. بی, یہ بتانا جو ہے نا اس میں شرم آتی ہے. سی, ہم نے رشتوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں ہم بیریئر ہی کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو جب فرد آپ کا سینٹر ہوگا تو وہ بتائے گا, صحیح, آپ سمجھیں گے. تو جب آپ بتائے گا اور سمجھیں گے تو آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے پرسنل ریلیشن شپ. اب آپ چلے جائیں کلاس روم میں. کلاس روم دیکھیں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں جن کو آپ سے نا کوئی محبت نہیں ہوتی. جو آپ کا گھر ہوتا ہے نا اس میں سارے لوگ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہن بھائی وغیرہ رشتے ہیں, اور رشتوں میں ایک محبت ہوتی ہے. صحیح. کلاس روم میں تو
بالکل بھی نہیں. اب وہ کلاس روم میں آپ نے کر دیا تو اس میں اب جیسے امریکی کلاس رومز میں اور ہمارے یہاں بھی بہت بڑا کلچر جیسے بولنگ ہے, ایک دوسرے کو بہت زیادہ بلی کرتے ہیں, بچوں کی نفسیاتی تباہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ معاشرے کے فرد کے طور پر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مثلا اگر آپ فیمیلز کے ساتھ ہیں تو آپ نے ان کو سکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے کام فیمیلز ایون بچوں کو بھی کہ آپ نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ ڈفرنس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ان کو بتانا ہے آہستہ آہستہ کہ آپ نے کس قسم کی باتیں نہیں کرنی. پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ, لیکن ہمارے ہاں جو سارا زور ہے نا بتانے پہ وہ ہے اوبیڈینس پہ. یس, دبا دیا, اسی اوبیڈینس سے دبایا جاتا, اسی اوبیڈینس سے ہم نے ان کو دبا دیا. ہم نے کہا جی بس آپ نے وہ کرنا ہے جو بڑے کہہ رہے ہیں. صحیح. لیکن ہم نے کیوں کا جواب نہیں دیا کہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ یہ بات ہے, اس بات میں بڑے اس لیے آپ ان کی بات ماننی کیونکہ انہوں نے یہ کہا, ہاں اس بات میں آپ کی بات بھی ٹھیک. تو وہ جو اوبیڈینس کا کلچر آیا اس نے آپ کی انڈیویجویلٹی کو اور تباہ کیا. اچھا جب یونیورسٹی تک آپ پہنچتے ہیں تو یونیورسٹی تک معاملات یہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس انڈیویجول کو نہ چھیڑنا نہیں ہے, یہ تو بھیڑوں کا چھتا ہے. کیونکہ جو انڈیویجول ہوتا ہے نا وہ اتنا بھرا بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو جو چھڑے وہ اس کو ٹکر مار دیتا ہے. یس. وہ جو ہے نا تو آپس کی بات ہے. یونیورسٹی میں تو استاد جو ہے نا وہ بس اپنی عزت بچا بچو کے پھرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ جو ابھی بھی خیر اچھے استاد, میں خود ویسے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اب کوشش کرتا ہوں کہ جا کے بات کروں, تو آپ جب جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ ایک ریزگنیشن کی فیلنگ ہے کہ اب جو ٹائم اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. صحیح. اب ہمارا تعلق جو ہے نا نالج سے ہے. تو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں تعلیم اور تربیت. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تربیت ایکچولی ہو کہاں رہی ہے. مجھے نہیں پتا تربیت کیا ہو رہی ہے. جو گھروں میں تربیت ہو رہی ہے وہ صرف ایک چیز کی تربیت ہو رہی ہے کہ اوبیڈینس ہو, کہ یہ ہماری مطلب کہنا مانتا ہے, ہماری انویسٹمنٹ ہے, یہ ہم سے باہر نہ چلا جائے, بالکل یہ چلی جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو یہ اس کو آپ تربیت کہہ لیں بے شک, لیکن وہ جو تربیت کے تھے کہ بطور فرد, بطور پروفیشنل, بطور مثلا اب کہاں پہ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے خامد اچھا کیسا بننا. سوال ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں پہ, نہ ڈیبیٹ ہے نہ ڈسکشن کہ جی آپ نے ایک اچھا خامد یا آپ نے اچھا, اگر آپ اچھا خامد کہیں گے تو آخر وہ کہیں گے او اچھے خامد کی تربیت کی بات کریں گے نا وہ زن مریدی تھی ٹریننگ لائے. ٹھیک ہے, وہ یہی کہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ اچھا خامد بننے کا مطلب, اگر آپ کسی کو کہہ دیں نا کہ یار میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اچھا خامد بن کے کیا کرنا ہے. میری شادی بڑی لیٹ ہوئی, مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ اس کا کہ میرے کی جو ہم اثر تھے ان کی شادیاں ہو گئی تھی, انہوں نے میری بڑی زبردست ٹریننگ کی کیونکہ انہوں نے سبق سیکھا. صحیح صحیح. اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس خیال میں نہ رہنا کہ جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ نہیں, کیونکہ وہ اس سے گزر چکے تھے. لیکن عام طور پہ اگر وہ ٹریننگ اوپن نہیں دیں تو اس کو زن مریدی کی ٹریننگ کہا جائے, اور اگر آپ خاتون کو ٹریننگ دیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ دب جائیں. تو وہ جو ایک ہے نا کہ دبنا یا نہ دبنا, تو ہم اسی بحث میں ہیں کہ یار ہم نے دبنا ہے یا نہیں دبنا. صحیح. حالانکہ دبنا اور نہ دبنا تو بحث ہی نہیں ہے. بحث تو یہ ہے کہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو چلانا ہے اپنی ایکویلٹی کے ساتھ, میکسیمم پارٹیسپیشن کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. تو وہ جو آپ بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی, یونیورسٹی وہ کر سکتی تھی لیکن بائی اینڈ لارج اب وہ نہیں کر رہی. وہ ابھی پھر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مجھے ہوپ ہے کہ شاید یونیورسٹی کرے, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر ایک اور کام ہوا, وہ ٹیکنیکل سی بات کروں گا. ہمارے یہاں ایک زیادہ کام یہ ہوا کہ ہم نے ماسٹر ڈگری میں جو لوگ آئے وہ بی اے کے بعد آنا شروع ہو گئے. دنیا میں زیادہ تر یونیورسٹی میں لوگ ایف ایس سی کے بعد جاتے تھے, لیکن ہمارے یہاں صرف یو ای ٹی اور میڈیکل کالجز میں ایف ایس سی کے بعد جاتے تھے, لیکن جنرلی تو آپ بی اے کے بعد جاتے تھے. اب باقاعدہ یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ سارے پروگرام جو ہیں وہ 4 ایئرز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایف اے کے بعد یونیورسٹی چلے جا رہے ہیں, چاہے آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہو. ٹھیک ہے, اب ایک بہت بڑی مواقع ہے کہ اگر اب یونیورسٹیز نے یہ نہ کیا تو بہت کچھ اس میں لوز, کیونکہ وہ بچے جو بالکل را ہیں. بالکل ٹھیک بات, یعنی 17-18 سال کا بچہ یونیورسٹی پہنچ گیا. تو اب یہ ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز میں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہو, کیریئر کاؤنسلنگ ہو, اس طرح کے ساتھ چیزیں ہوں. اور اس کے پھر آپ نے ڈائریکٹ کاؤنسلنگ نہیں کرنی ہوتی, آپ نے وہ ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی ہوتی. میں یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں وہ ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. صحیح.
مثلا یونیورسٹی کا صرف یہ پرپز نہیں کہ وہاں پہ کلاس ہو اور لیکچر ہو, یونیورسٹی کا یہ پرپز ہے وہاں پہ ریڈنگ کلبز ہوں, وہاں پہ بک کلبز ہوں, ماؤنٹین کلب ہو, ہائکنگ کلب ہو, اسپورٹس ہوں, ڈبیٹنگ ہو, لٹریری سوسائٹیز ہوں, ان ساری چیزوں سے آپ کی ٹریننگ. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ خود بہت بڑی یہ خود ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہے. اور اس ایکسٹرا کریکولر کی جب ٹریننگ ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یار اب آپ ایک رسپانسبل جو ہے نا وہ سٹیزن بن کے اب سامنے آئے.